قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حضرات محترم، ہم لوگ اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنے کے لیے مختلف انداز سے شو کرتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی چیز ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ نوجوان تو نوجوان، بڑے تو بڑے، عمر رسیدہ افراد بھی اپنی سیلفیاں خود بھی کھینچ رہے ہیں اور لوگوں سے بھی کھنچواتے ہیں، اور اس سٹائل میں کھنچواتے ہیں کہ جیسے ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اپنے کسی کام میں مشغول تھے اور اچانک کسی نے تصویر کھینچ لی. اس کا نام ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے. اور نوجوان ایسے ایٹیٹیوڈ کی سٹیٹس بھی لگاتے ہیں کہ جس بندے کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو اور وہ اپنی ذات میں مگن ہو، اس کو کسی شخص سے کوئی سروکار نہ ہو، قریب بم بھی پھٹ رہا ہو تو اس کو کوئی احساس نہ ہو، وہ اپنی ہی ذات میں گم ہو. اور یہ اس کو بڑا ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بڑے ہی اعلیٰ کردار کا شخص. حضرات محترم، کردار ان سیلفیوں سے نہیں بنتا، کردار اندر کی مضبوطی سے باہر آتا ہے. انسان شو کچھ کر رہا ہو، تصویر کچھ بتا رہی ہو، اندر کا حقیقت جاننے والا رب اس کو کچھ اور انداز سے جانتا ہو، تو پھر بات نہیں بنتی. یہ منافقت کی شکل بن جاتی ہے کہ انسان اندر سے نہایت گندا ہو، اس کا کردار بڑا کریم ہو، مغرور کردار کا آدمی ہو، اور ظاہری طور پر وہ ایسا بنا ہوا ہو کہ جیسے اس جیسا دنیا سے بے پرواہ اور غنی ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، اور اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حقیقت کے اندر وہ بد کردار ہو. وہ کیا کہا تھا اقبال نے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اگر ہم میں کوئی ایسی کردار کی خوبی مضبوطی ہوتی تو رب تعالیٰ ہمیں بھی غالب کر دیتا دنیا کی اقوام کے اندر. لیکن اس ملک پاکستان کو، جو اسلام کا اس صدی کا قلعہ قرار پانا تھا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آنے والا واحد اسلامی ملک ہے، واحد اسلامی ملک. دنیا کے اندر دو ملک ایسے ہیں جو باقاعدہ مذہب کے نام پہ وجود میں آئے ہیں. 1947 کے اندر یہ آپ کا ارض پاک وجود میں آیا، اور 1948 کے اندر یہودیوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی. محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس صدی میں اللہ اس سے کوئی کام لینا چاہتا تھا. پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں آپ لوگوں کے اوپر ہے. اس خطے کی کوئی الگ ہی اہمیت ہے. ہر صدی دو صدی میں کسی نہ کسی خطے کی کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے. وہاں کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عروج عطا کرتے ہیں، ان کے عروج سے باقی مسلمانوں کو بھی عروج عطا فرماتے ہیں. اس صدی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، یہ وہ صدی ہے کہ جس میں اس علاقے کو اللہ رب العزت نے غالباً سے لگتا ہے کہ چنا ہوا ہے. لاکھوں افراد ہجرت کر کے آئے ہیں. کس بنیاد پر؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ کہہ کے یہاں پر آئے تھے. لگتا تو یہی تھا کہ مسلمانوں کی روا میں اقتدار اس وقت پاکستان کے پاس ہونی چاہیے تھی، مگر یہاں کی عوام اس قدر بد کرداری میں کھو گئی ہے کہ پوری دنیا میں پاکستانی کہلانا ان کے لیے حقیر بنتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شان اس وقت ملتی ہے جب کردار مضبوط ہوتا ہے. اس قوم کے اندر فحاشی کو عام کیا گیا. فحاشی کو اس لیے عام کیا گیا کہ یہ قوم زنا کی طرف راغب ہو. زنا کی طرف راغب جب قوم ہو جاتی ہے، وہ اندر
ایسی گندی اور کھوکھلی ہوتی ہے کہ جو مال کی خرابیاں ہوتی ہیں اس سے انسان بچ سکتا ہے، اولاد کے فتنے یعنی آزمائی سے انسان باہر نکل آتا ہے، مگر جو بندہ کردار کی گندگی کے اندر ڈوب جائے وہ اتنا لت پت اور نجس ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نوجوان نسلیں 17-18 سال سے میں ان کو پڑھا رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر 700-800 بچہ پڑھائے، ہر سال ان میں سے شاذ و نادری کوئی مرد مجاہد نظر آتا ہے، باقی ہر بندہ آنکھ کے زنا کا کم از کم مرتکب ہو چکا ہے۔ پھر بد کردار قوم پل بڑھ کر جوان ہوتی ہے اور پھر دوسروں کو واضح و نصیحت کرتی رہتی ہے، میں نے سب کچھ دیکھا، تم نہ کرنا، تجھے کس نے اجازت دی تھی یہ سب کام کرنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگوں زنا نہ کرنا، نہیں زنا کے تم قریب بھی نہ جانا۔ عباد الرحمن زنا نہیں کرتے لیکن زنا کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ زنا کے قریب کرنے والے اسباب اتنے خوفناک ہیں، تو ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک رستے کے اوپر چلے اور اس کے دائیں بائیں بہت سے دروازے ہوں گے جہاں پہ پردے پڑے ہوئے ہوں راستوں کے اوپر اور سامنے اس کو جانا ہے، تو انسان کی خواہش ہوتی ہے صرف اور صرف میں کھول کے پردے سے دیکھوں تو صحیح اس کے اندر کیا ہے، اور وہ ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ انسان اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ وہ آج اس فیس بک، اس یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہر چیز ہمارے ہاں اسی طرح آگئی، میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے نظر کی اس قدر گندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شیطان پھر اس کو ان کی رحمت سے مایوس کر دیتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، زنا کے قریب فحاشی لے کے جاتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، حضرت انسان تو نے فحاشی کے بھی قریب نہیں جا رہا، کیونکہ یہ ایک ایسا میگنٹ ہے جب تو اس کے قریب جائے گا تو یہ تجھے اپنی طرف کھینچ لے گی، اور فحاشی نے اپنی طرف کھینچ لیا تو اس کے پیچھے زنا کا میگنٹ ہے وہ اس کو کھینچ لے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھتی ہے، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ وہ غیر محرم عورت سے گفتگو کرتی ہے، اور ہاتھ اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ وہ اسباب کی طرف چلتا ہے اور سہولت فراہم کرتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد جو ہوتی ہے شرمگاہ وہ تصدیق کرتی ہے، بنیادی زنا کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے، باز آ جاتی ہے، ورنہ یہ جو اسباب ہیں آنکھ کے، کان کے، زبان کے، ہاتھ کے، چل کے جانے کے، صحبت کے اثرات یہ اس قدر تیز میگنٹ ہے کہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو ان میں ملوث ہو وہ امید کی جاتی ہے وہ اس کے اندر بھی ملوث ہو جائے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما دے، اور پھر کچھ دیر بعد مایوسی شیطان ڈالتا ہے، تیری دعائوں کا کیا فائدہ ہے، تیری نمازوں کا کیا فائدہ ہے، تیری تلاوت قرآن کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ پاک نے تو قبول ہی نہیں کی، تو وہ قبول کیسے کرے؟ اسی موبائل کو جیب میں ڈالے ہوئے پھر رہا ہے، اسی موبائل کے اندر زنا سے بھری ہوئی چیزیں موجود ہیں، اسی موبائل کے ساتھ ٹیکسٹ کر رہا ہے غیر محرم عورتوں کے ساتھ، پھر اس کو جیب میں بھی ڈالے پھرتا ہے، پھر رب کے لیے اور رب سے دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو بھی اٹھاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے اس گندے ہاتھ کو۔ پہلے توبہ کے تقاضے تو پورے کر، پہلے اس کو تو پاک کر لے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، حضرت انسان تو جس مرضی بنکر کے اندر بھی جا چھپے گا، فی بروج مشیدہ، بہت بڑے بنکر میں جا چھپ کہ موت سے تو بچ رہے گا، تو بھاگ ہی نہیں سکتا، جہاں بھی ہوگا موت آ جائے گی۔ جب وہ موت آئے گی اور اگر تو اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور بری سی موبائل کے اوپر وہی چیزیں دیکھ رہا ہوا جو تیری اکثر روٹین ہو، تو پھر تجھے ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر تجھے موبائل توڑ کے اس کی میموری ختم کرنے کا موقع نہیں ملے گا،
تیرے جانے کے بعد جب لوگ دیکھیں گے تو کس منہ سے اس کو جنازہ اس کا پڑھیں گے، کس انداز سے کہتے پھریں گے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو ہاتھوں میں دے دیا گیا اور انسان کی نظروں کو تباہ کر دیا گیا۔ ایک وقت تھا جس وقت میں آپ کو حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ یہ 2002-03 کی بات ہے کہ جس وقت ایک ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو کالج سکول کے طلباء ہیں، خصوصاً کالج کے، ان طلباء سے اس وقت نئی نئی سیڈیز بہت آتی تھی، ان کو قرآن مجید کی سی ڈی دی جائے اور اس بدل میں کہ وہ ایک فلم کی سی ڈی دے دیں، ہم اس کو توڑیں گے، اس کے سامنے اس کے ہاتھوں سے توڑوائیں گے، شاید اس کے لیے نفرت پیدا ہو، اس کے بدل میں ان کو قرآن کے ترجمے کی سی ڈی دے دیتے ہیں۔ تو جب لوگوں کو ترغیب دی تو بڑے بڑوں سے کئی سینکڑوں کے حساب سے سیڑھیاں برآمد ہوئی، اور وہ ہم نے بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس کو پھر بنوایا نئی سیڈیز کو۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ، یہ مختلف دروس ہیں جو زندگیاں بدل دینے والے لوگ ہیں، ان کے دروس کی الگ سیڈیاں بنائی، اور وہ ہمیں سی ڈی 15 روپے کے قریب پڑتی تھی۔ ایک دن مجھے ضرورت پڑ گئی، یہ اسی جگہ کے اوپر، یہ سیال کوٹی دروازے کے پاس، تو میں جب وہاں پہ لینے کے لیے چلا گیا، میں نے کہا یہ خالی میکس کی سی ڈی دے دے، ہم نے قرآن ترجمے والا کرانا ہے۔ پہلے تو میری شکل دیکھ کے کہنے لگا مولانا آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا قرآن کے ترجمے والی سی ڈی بنانی ہے ہم نے۔ کہتے 1 منٹ ٹھہرے، کتنے کی آپ کو پڑے گی؟ میں نے کہا 14-15 روپے کی پڑے گی، اتنی محنت سے تیار کردہ۔ اسی اسرا میں اس کے پاس ایک لینے والا گاہک آیا اور اس نے اس کو فلموں کی سی ڈی 8 روپے میں دے دی۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ تو ہمیں گھر میں اتنے کی پڑتی ہے، ہم فری دیتے ہیں، تو یہ اس سے اچھی پیکنگ میں 8 کی کیسے آئی؟ یہ کتنے ہاتھوں سے بک کے آئی ہے؟ معلوم ہوا کہ کراچی میں کوئی پلانٹ لگا ہوا تھا جو 1 منٹ میں 1 لاکھ ایسی 5 سیڑھیاں بنا رہا ہے، اور وہاں سے پیسے دے کے ان علاقوں میں بھیجی جاتی ہیں اور وہاں پہ پھر لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے، تاکہ ایک دفعہ آنکھ گندی ہو جائے، یہ نوجوان نسل جب بڑی ہو تو اس گندی آنکھ کے ساتھ بڑی ہو۔ اور دیکھ لیں اس وقت تو ڈر اور خوف آتا تھا، اس وقت تو ڈر اور خوف آتا تھا کہ میں قرآن کی سی ڈی لینے بھی جا رہا ہوں تو لوگ کیا تصور کریں گے، اور آج ہر چیز سی ڈی لے جانی بڑی مشکل ہو گئی۔ کہا پریشان نہ ہو، پوری دنیا میں سب سے سستے جہاں نیٹ دیے جاتے ہیں وہ پاکستان ہے، تاکہ یہ نوجوان نسل کہ جو اسلام کا قلعہ تعمیر کرنے نکلی تھی، تمام امت مسلمہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی نظر گندی ہو، جس قوم کی نظر گندی ہو وہ قوم کبھی لیڈ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں پہ آزمائشیں آئی تھی، یہی آزمائشیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آئی، کبھی کوئی اس طرح ناکام نہیں ہوا جس طرح پوری قوم کی قوم ہم ناکام ہو چکے۔ مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیا، اس سے پہلے ان کی ایک عورت کے ساتھ معاشقہ تھا، اناک نامی عورت تھی۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے صحابی تھے، پاک دامن ہو چکے تھے۔ ان کا کاروبار کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ وہ جو مکہ کے اندر قیدی ہو جاتے تھے ان کو وہاں سے چھڑا کے لے کے آتے تھے۔ یہ چھڑانے کے لیے قیدی وہاں پر گئے ہیں، ایک جگہ کے اوپر جا کے رکتے ہیں، تو وہاں پہ رکے تو اچانک ایک آواز آئی کہ تم مرثد ہو؟ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہی اناک نامی عورت تھی۔ کہنے لگے ہاں میں مرثد ہوں، پہچان لیا؟ وہ کہنے لگے ہاں میں نے پہچان لیا، اور پھر اس کو دعوت گناہ دی، لیکن وہ کہنے لگے اب نہیں ہو سکتا، اب مسلمان ہو چکے، اب مسلمان ہو چکے۔ اس کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ یہ الگ ہی پاک دامن ہو گیا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اس نے کہا لوگوں جو مکے کے جتنے لوگ تھے جن کو چھڑا کے لے کے جانے والا وہ یہی ہے، پکڑ لو اس کو جلدی سے۔ یہی مدینے سے آتے تھے، تو لوگ وہاں اکٹھے ہونے شروع، کہنے لگے میرے پیچھے 8 بندے پڑ گئے،
کہتے ہیں میں دوڑ کے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھا اور وہاں پہ جا کے میں چپ کر کے چھپ گیا، اور کچھ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے وہاں پر آئے اور اخیر وہ تھک گئے، اور میں ایک غار میں چھپا ہوا تھا کہ وہ اتنے تھکے ہوئے پیچھے آئے میرے پیچھے بھاگتے ہوئے، ان میں سے کسی کو پیشاب آیا تو اس نے وہیں پیشاب کیا اور میرے اوپر جا گرا۔ انہوں نے سر کے اوپر پیشاب گرنا تو دوبارہ کر لیا، اس عورت کے دامے فریب میں نہیں آیا۔ آج ہمارے بھی دامے فریب میں ہم آ جاتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، کوئی چیز کھولتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے، رمضان کی نشریات آئے، بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، انگلی اوپر جانے سے قاصر ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں بچے خود کہتے ہیں دل ہی نہیں کرتا کہ اس کو دیکھے بغیر ہم آگے کیسے چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے سر کے اوپر پیشاب گوارا کر لیا، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کردار کی مضبوطی دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنے اس کے بندے کے پاس گیا جس کو میں چھڑانے کے لیے آیا تھا، وہ بہت بھاری سا تھا، میں نے اس کو اٹھایا، تھکا مارا اس نے مجھے، میں مگر اٹھا کے اس کو مدینے لے آیا۔ مدینے آ کے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا، کہا میں اناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں، زنا نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، الزانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک، اور زانیہ سے تو زانی نکاح کرتے ہیں یا مشرک نکاح کرتے ہیں، آپ نے نہیں کرنا۔ اور مشرک اور زانی کے اندر ایک قدر مشترک ہوتی ہے، وہ مشترک قدر کون سی ہوتی ہے؟ جو مشرک ہوتا ہے، وہ یہ شرک کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کا سگا نہیں ہوتا، اور یہ اپنے ساتھی کا سگا نہیں ہوتا۔ قدر مشترک، رب نے وہاں زانی کا ذکر کیا، ساتھ ہی مشرک کا ذکر کر دیا، کس قدر گندگی اور پلیدگی ہے اس کے اوپر، اور لوگ کیے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنا مشہور واقعہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قصے بیان کیے، اب ہم آپ کے اوپر سب سے بہترین قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ اور اس قصے کے اندر کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے بیٹوں کی طرح پالا، اور جب وہ جوان ہوئے تو اس نے یوسف کے تو قصے ہی کیا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 99 حصوں میں 100 حصوں سے 99 حصے یا آدھی ایک روایت میں آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اتنے خوبصورت آدمی، اور جب جوان ہوئے تو اور خوبصورتی اور قوت اور عقل و فہم اور دانش۔ وہ جو ماں بن کے پالتی تھی فریفتہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس نے دروازے بند کر لیے اور کہا هَيْتَ لَكَ، آؤ اللہ کی نافرمانی کرے۔ وہ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، تیرا کیا ٹھکانہ ہے، تو کیا چیز ہے، میرے رب کے ہاں میرا بہترین مقام ہوگا اگر میں آج اس گناہ سے بچ گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس نے عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا زنا کا، یہ بھی کر لیتے اگر نبی نہ ہوتے، یہ نبوت تھی کہ اس عورت کے اس فتنے سے بچ گئے۔ اب جس وقت وہ فتنے سے بچ گئے تو وہ عورت ایسی جذبات میں برانگیختہ تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی طرف بھاگی، اور یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف کو بھاگتے ہیں، تو جب دروازے کی طرف بھاگے تو وہ ان کے پیچھے قمیض کو ایسے پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی اور قمیض پھٹ گئی، اور یہ جلدی سے دروازے سے باہر آئے، اور شور کی آواز سن کے کئی لوگ وہاں اکٹھے ہو چکے۔ اور عورتوں کا مگر کتنا تھا، یہ جو بندے غلط کام کرنے والے ہیں ان کا مگر بھی ایسا ہی بدبختی کا غلہ ہوتا ہے، اور عورتیں کریں تو ان کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ شور مچانا شروع کر دیا، کہنے لگی دیکھو یہ کیا کرنے لگا تھا، پاک دامنہ بن گئے۔ مگر جو رب کے لیے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ وہیں انہی میں سے ایک بندہ کہنے لگا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، وہیں پہ جو افراد بیٹھے تھے، افراد موجود تھے، انہی میں سے ایک کہنے لگا دیکھو تو صحیح قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے
تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام گناہ گار ہے، یعنی یہ عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام باہر کی طرف بھاگ رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب انہوں نے قمیص کو غور سے دیکھا تو پیچھے سے کچھ پھٹی ہوئی تھی، تو کہنے لگے اس عورت کا مکر بڑا ہی تیز، اور اتنا بڑا مکر کہ ایک تو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، دوسرا وہ انکار کرتے ہیں، تیسرا ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور چوتھا پھر الزام بھی لگا دیتی ہے۔ کبھی آپ اور میں تصور کریں اگر ہم اس جگہ پہ ہوتے تو کیا ہم میں یہ ایمانی قوت تھی کہ ہم گناہ سے بچ سکیں؟ ہم تو آنکھ کے گناہ سے نہیں بچ سک رہے، ہم تو خبروں کے نام پہ جو چینل دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی بے پردہ عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم تو ٹاک شو دیکھنے بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی شیطان نے مرد اور عورت کو اکٹھا بٹھایا ہے کہ وہاں کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ مرد کو دیکھتی رہیں اور جو گھر کے مرد ہیں وہ عورت کو دیکھتے رہیں۔ ٹاک شو انہوں نے کیا سننا؟ سیاسی سوچ تو پہلے سے ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹاک شو دیکھنے سے تو تبدیل نہیں ہوتی کبھی بھی۔ وہ رمضان کے اندر بھی بے پردگی کو پھیلایا کس لیے جا رہا ہے؟ تاکہ اس قوم کا کردار بد کرداری میں بدلے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، وہ قابل تو ہو، کوئی اپنے موبائل کو پاک تو کر لے، کوئی اپنے دوستوں کی ایسی صحبت کو تو چھوڑ دے کہ جو گندا مذاق کرتے ہیں، جو ظلمانی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں تو اب ڈر لگنے لگ پڑا ہے، واللہ ڈر لگنے لگ پڑا ہے کہ نوجوان طبقے سے، بالکل نوجوان طبقے سے جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس کا یہ گندا دماغ کوئی اور مطلب لے لے۔ اللہ کی قسم صحابہ کے بارے میں بھی گفتگو ایمان والی کرتے ہوئے انبیاء کے بارے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ ایسی گندی قوم آگے بیٹھی ہوتی ہے کہ انہوں نے دماغ کہیں نہ کہیں لے جانا ہے، کہیں رب کا عذاب اسی لمحے نہ آ جائے۔ سبب کس کا تھا؟ خرابی کس کے ہاں سے آئی تھی؟ خرابی ان ماں باپ کی طرف سے آئی تھی۔ بغیر لگی لپٹی کی رس کرنے لگا جنہوں نے اپنے بچوں کو شتر بے مہار چھوڑ دیا تھا اور ہر چیز ان کے ہاتھ میں دے دی، یوں سمجھ لیجیے کہ ریموٹ بھی دے دیا اور بم بھی دے دیا، اور پھر ان کو دور سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نہ ریموٹ سے بم نہ چلانا، تم بھی تباہ ہوں گے ہم بھی تباہ ہوں گے۔ وہ کیسے باز آئیں گے؟ وہ کیسے باز آئیں گے؟ وہ تو باز نہیں آنے والا، ان کے ہاتھ میں تو وہ موجود ہے، ان کو تو آگ سے کھیلنے کی عادت ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے 5 چیزوں سے انسان کو آزمایا جائے گا، 5 چیزوں سے۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہوئی ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی آزمائش، عورتوں کے فتنے سے آزمایا جائے گا، عورتوں سے آزمایا جائے گا، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا رب کی قسم اللہ رب العزت اس کو شانے بھی عطا فرماتے ہیں، پریشانی اور دکھ سے نجات بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 3 بندے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے کہ رستے میں حالات خراب ہوئے، وہ بارش اور تیز آندھی طوفان، اس کی وجہ سے وہ کسی غار کے اندر چلے گئے، غار کے آگے وہ پورا پتھر آ گیا، ایک بندہ ان میں سے اپنے اپنے کردار کو رب کے سامنے پیش کرنے لگا، میرا کردار کیا ہے؟ پہلے نے اپنے والدین کی عزت و احترام کے حوالے سے بات کی، رب تعالیٰ نے اس کو منظور کیا، تھوڑا سا پتھر پیچھے ہٹا، کچھ ہوا روشنی آئی۔ دوسرے بندے نے اپنا کردار کیا پیش کیا، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا تھا کہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی اور میں اس سے اس طرح محبت کرتا تھا کہ جیسے شدید راغب ہونے والے مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ میرے دام میں پھنستی نہیں تھی۔ پھر آخر کار میں نے اس کو 100 دینار 100 اشرفیوں کے اوپر راضی کر لیا، اور پھر جب وہ وقت آن ٹھہرا جب ہم رب کی نافرمانی کرنے لگے تھے تیری اللہ، اور میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے ایک ہی لفظ کہا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اے اللہ کوئی اور ذات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا، اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔
تو اگر اللہ میں نے یہ تیرے ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا تو اللہ تو بھی اس پتھر کو پیچھے کر دے. بغیر ہلانے والے کے اللہ نے کن فیکون کا جو مالک ہے کلمہ کن کہہ کے پتھر کو تھوڑا اور پیچھے ہٹا دے. کردار کی مضبوطی ہو تو اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھتے ہیں اور اپنے نبی کے ذریعے وہ قصہ بھی ہم تک پہنچا دیا کہ ایمان والے اس سے ایمان کشید کریں کہ ایسے ایسے لوگ گزرے. اور میں کل قیامت کا دن ہوگا, ہر طرف شدید دھوپ ہوگی, سورج بالکل سر کے اوپر آیا ہوا ہوگا. آپ تصور کریں سورج کا ایک ایک شعلہ لاکھوں کلومیٹر بلند ہے, تو وہ بالکل قریب آیا ہو, بالکل قریب, اور پسینے سے شرابور. فرمایا 7 قسم کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. ابھی اگر ہمیں یہاں پہ دھوپ میں جمعہ پڑھنا پڑ جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی, رات مغرب تک کا وقت گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا. پچھلی دفعہ کچھ گرمی محسوس ہوئی, التماس کیا کہ اے سی چلا دیں تاکہ عوام الناس کو سہولت ہو جائے, تو کچھ بیٹھنا مزید سہولت زدہ ہو گیا. لیکن اگر یہاں گرمی ہوتی اور جو اوپر بیٹھے ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی, اور اگر بالکل دھوپ کے اندر آ جائے اور شدید جون کی دھوپ ہو اور لباس بھی جسم پہ کوئی نہ ہو اور سورج اور قریب آتا 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 بالکل سر کے اوپر آ جائے اور گناہوں کا خوف لہرا ہو, وہ کتنا خوش قسمت آدمی ہوگا کہ جس کو اشارہ ہو ادھر آ جا, اور وہ آگے آتے 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 اس کو کہا جائے اے بندے تو رب کے عرش کے سائے کے نیچے آ جا. اس کی تو اسی دن نیند ہو جائے گی, اس کو تو جنت کا مزہ اسی وقت آنا شروع ہو جائے. سب لوگ اسی طرح ہے, لیکن اس کو آواز دی جا رہی ہے آ جاؤ, آگے آتے آتے آتے, اور اس کو کہا جائے گا یہاں پہ تیرا مقام ہے. لوگ دھوپ میں چلتے پھریں گے, تیرا مقام یہاں رب کی چھاؤں کے اندر ہے, رب کے عرش کے چھسائے تلے ہے. ان 7 بندوں میں سے ایک بندے کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہوگا کہ جس کو کوئی حسب نسب والی عورت دعوت زنا دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور تیری طرف التفات نہیں کروں گا. کتنی بڑی آزمائش. اور کوئی حسب نسب والی تو بڑی دور کی بات ہے. یہ ٹی وی کے ذریعے, یہ فلموں کے ذریعے, یہ ڈراموں کے ذریعے, یہ گانوں کے ذریعے, یہ سٹیٹس کے ذریعے, یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے, یہ یوٹیوب کے ذریعے, یہ فیس بک کے ذریعے ہمیں دعوت گناہ دینے والے اتنے آ گئیں اور اتنے آ گئے کہ جن کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, فرمایا قیامت سے پہلے رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات, کچھ ایسی عورتیں ہوں گی قیامت سے پہلے آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوں گی مگر وہ بے لباسی کے اندر ہوں گی, یا تنگ ہوگا یا کمزیا, یا وہ تنگ لباس ہوگا یا وہ مختصر لباس ہوگا یا وہ باریک لباس ہوگا. فرمایا وہ لوگوں کی طرف راغب ہوں گی اور اپنی اداؤں سے ان کو لبھا کے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں. فرمایا ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے جوڑے ان سروں کے اوپر اتنے اتنے بلند ہوئے ہوں گے کہ جیسے اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں ایسے ہوگا. یہ ان کی ایک نشانی ساتھ بتا. فرمایا لا یجدنا ریحہ, کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. اور وہ تو بڑی عظیم کوئی بڑی کسی خاندان کی عورت ہو وہ جو دعوت زنا دے اور پھر انسان پیچھے ہٹ جائے. یہ تو جگہ جگہ کی عورتیں اور مرد وہ ایک دوسرے کو دعوت گناہ اور زنا دیتے پھرتے ہیں اور پوری کی پوری قوم وہاں پہ ملوث ہوئی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی, پھر ہماری مغفرت کیسے قبول ہوگی. توبہ کر رہے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کرتے کرتے بھی ہم اتنے گناہ کر جاتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. یا تو اس رمضان کے اندر آج کے اس خطبے سے ہم یہ چیز اخذ کر کے جائے کہ ہم نے اب سے اپنے ہاتھ, پاؤں, سننا, بولنا, دیکھنا, ان 5 چیزوں پہ سخت پہرا لگا دینا. ان 5 چیزوں, کیونکہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر ایک بندہ اندھا ہو
بولا ہو، گونگا ہو، ہاتھ اترے ہو، پاؤں اترے ہو، کیا وہ کوئی گناہ کرے گا؟ نہیں، گناہ نہیں کرے گا۔ اور انہیں 5 چیزوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا قیامت کے دن۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہارے سننے کو، کس عورت کی آواز سن رہے ہو تم، کس کی غیبت سن رہے ہو، کس کے خلاف سازش سن رہے ہو، ان کانوں کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ والبصر، اور تیرے دیکھنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ پہلی نظر کے بعد اگلی نظر جب اٹھتی ہے تو وہ شیطان کی ہوتی ہے، یا ایک لمحے کے بعد دوبارہ برقرار رہی عورت کی طرف دیکھنا تو پھر وہ شیطانی نگاہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم وہاں پہ پہنچ گئے، رب کے حضور کھڑے ہوں گے، ایک ہی بات پوچھ لی، تو نے فلاں کی طرف کیوں دیکھا تھا؟ تو نے فلاں کی طرف کیوں دیکھا تھا؟ تو ہمارے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں اور وہ بھولتے بھی نہیں ہیں۔ وما کان ربک نسیٰ، اور وہ کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہیں یہ آیت نہیں سنائی دیتی تھی قرآن مجید کے اندر کہ تمہارے سننے اور دیکھنے اور ہر تو تمہاری پختہ سوچوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا؟ تو دونوں اب اس کا جواب سوال کیا جا رہا ہے، تو انسان کیا جواب دے؟ یہ تقریباً 1000 کے قریب یہ چاروں منزلوں میں افراد موجود ہیں، اور ایک ایک خاندان بھی 4-4 5-5 کم از کم افراد کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ 5-6 ہزار افراد تک اپنا پیغام پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج اپنے اپنے موبائلوں کا محاسبہ کر لیں، اپنی ذات کا محاسبہ کر لیں، گھر کے اندر جا کے گھر کے موبائلوں کا محاسبہ کر لیں تو انقلاب آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے کہیے گا یا اللہ میرے گناہ بخش دے، تو امید رکھیے اللہ تعالیٰ ضرور بخشتے ہیں، مگر آخر میں وہ حدیث ضرور ساتھ سماعت کر لیجیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، تمام پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ حج ہیں، یہ زکاتیں ہیں، یہ صدقہ و خیرات ہے، اور نیکیوں کے پہاڑ، تہامت بہت بڑا پہاڑ، اس تشبیہ اتنے بڑے بڑے۔ فرمایا جب وہ آئیں گے تو اچانک ان کی ساری نیکیاں جیسے آندھی ہوتی ہے، آندھی میں ہر چیز اڑ جاتی ہے، ایسے اڑ جائے گی، ہوا منصورہ، ایسے اڑ کے خاکستر ہو جائے، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہوگی؟ نیکی تو اتنی مشکل سے ہوتی ہے، پھر اللہ نیکیوں کو ضائع کیوں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جب ایک نیکی لائے گا میں 10 کر کے لوٹا دوں گا، ان کی کیوں ضائع ہوئی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے، فرمایا یہ لوگوں کے سامنے پارسا بنا ہوا کرتا تھا، لیکن جب تنہائی میں جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جاتا تھا۔ تو آج ہم اس کو دیکھ لیں کہ کہیں ہماری یہ نیکیاں حبام منصورہ تو نہیں بن جائیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم جمعہ پڑھ کے اتنا اجر و ثواب لے کے آئے، کوئی اونٹ کا، کوئی گائے کا، کوئی بکری کا، کوئی انڈا صدقہ کرنے کا، اور پھر جاتی دفعہ بھی صدقہ و خیرات کیا ہو۔ ابھی تو میں ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کر رہا جو جمعہ ہی نہیں پڑھتے، ابھی تو میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں محاسبے کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اتنی نیکیاں کر کے دنیا سے رخصت ہوں، تھکے ماندے، اور اتنے پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں، اور اچانک ایک فضا کے اندر تیز آندھی سی چلے اور وہ ساری نیکیاں اڑ جائے اور ہم دیکھ رہے ہو میری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اس کو بتایا جائے اس لیے ختم ہوئی کہ جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو فلاں وقت تو نے یہ کام کیا تھا۔ آپ تصور کریں اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا نا جس وقت یہ بات کی تھی، کیا آپ کے تصور میں آ سکتا ہے صحابہ کوئی ایسا گناہ کرتے ہوں گے؟ صحابہ کے تو ایمان کی گواہی قرآن مجید میں آ گئی۔ اس کا مطلب ہے تنہائی کے گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہوگا جس وقت یہ تنہائی کا گناہ اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ جو یہ تنہائی کا گناہ اس سے بچ گیا یقیناً وہ اپنی نیکیاں بھی بچا گیا، اور اگر وہ اس تنہائی کے گناہ کا شکار ہو گیا تو تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، ہباء منصورہ ساری ضائع کر دی جائے گی۔ کیونکہ اس زمانے کے لیے تو یہ بات نہیں ہے، وہ تنہائی میں کیا گناہ کر سکتے ہیں، اور وہ تو گناہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ تو ایمان کا معیار تھے۔
تو کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب قیامت سے پہلے شاید اس زمانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی توبہ وہ ہوتی ہے جو توبہ سے پہلے گناہ کے اسباب کو ختم کرے، پھر رب کے حضور ہاتھ اٹھا لے کہ یا اللہ اسباب میں نے تیری توفیق سے ختم کر دیے، اے مالک الملک اب رحم بھی تو فرما دے۔ فرمایا کہ جان لو الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے نگران ہو اور وہ جو ان کے ماتحت افراد ہیں ان کے بارے میں تجھ سے سوال بھی کیا جائے گا۔ گھروں کے اندر اولادیں جو کام کر رہی ہیں، جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، جو دیکھی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ لہذا صرف اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں ہے، ورنہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہ ہو جائے ہم کہ جن کے اندر دو قسم کے نیک افراد تھے۔ ایک قسم کا نیک افراد وہ تھے جو صرف اپنی نیکی کرتے تھے، ایک وہ تھے جو لوگوں کو بھی نیکی کے اوپر ابھارتے تھے، اور ایک برے افراد، وہ برے افراد کو منع بھی کیا کرتے تھے، زیادہ اچھے نیک افراد تبلیغ کرتے تھے، اور جو صرف اپنی نیکی کے اوپر لگے ہوتے تھے، جس وقت عذاب آیا تو ان نیکوں کاموں کے اوپر بھی آ گیا کیونکہ وہ تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم توبہ کرتے ہوئے یہاں سے جائیں، اگر کوئی کردہ نہ کردہ گناہ ہو گئے، کیونکہ رب کے سامنے ہر بندہ بالکل برہنہ پا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، لوگوں جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے اللہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پارسائیاں نہ بیان کرتے رہو کرو میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ رب کے سامنے عاجزی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ یا اللہ جو ہو گئے ہیں اللہ معاف فرما دے، اے اللہ اس لمحے سے لے کے آخری سانس تک اب میں گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے گھر والوں بہن بھائیوں ہر ایک کو سمجھاؤں گا جو میرے ماتحت ہے، اور میں انشاءاللہ ایسی زندگی بسر کروں گا جیسے شیشے کی مانند ہوتی ہے، جس کے آر پار ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کردار کی پختگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔